اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے شارجہ میں، خدا نہ خاص کوئی پرابلم دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ انہیں یہ منت مانگی اور سکسیس ہوئے، خدا نہ خاصا رزق کا پرابلم، شادی کا پرابلم، بیماری کا کوئی چیز ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک بلیسنگ کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا، لیکن رحمت اسی کو ملے گی جو لینا چاہتا ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ جو لینا ہی نہیں چاہتا اس کے پاس رحمت نہیں آئے گی۔ یہ مت سمجھو کہ 100% آ جائے گی unless you do something۔ اللہ رازق ہے، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ تو روٹی مجھے یہیں دے، 100% دے سکتا، قادر مطلق ہے، لیکن بولتا کچھ کرو، ہاتھ تو چلاؤ، کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو۔ جب تک مولا کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا تو ایک روزہ، میں سب میرے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑے تو رہتے ہیں، ایسے مومنین بھی ہے جو رجب شعبان رمضان تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو، ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے روزہ ہے۔ یہ سنت معصومین ہے اور معصومین کی پسندیدہ نظر روزہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں بہت بڑی بات بول رہا، روزے پورا روزے بھی پڑھ دوں، آپ بولیں گے روزے پہ مت پڑھو، ڈیفیکلٹ عبادت ہے۔ گرمیوں میں روزے رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ روزہ معصومین کی پسندیدہ، آپ سوچو شہزادی کونین اور مولا کیا نیت کرے تھے روزوں کی، کیوں کرے تھے؟ مولا حسن مولا حسین اپنی زبان میں بولا بخار آ گیا تھا، مثال کے طور پہ بی نے کوئی اور نظر نہیں مانی، روزے کی نظر مانی۔ 3 روزے مولا اور بی بی، سورہ دہر، پورا سورہ دہر موجود ہے قرآن میں، پورا۔ صرف مولا اور بی بی نے نہیں رکھا، پھر دونوں شہزادوں نے بھی رکھا، پھر جناب فضا نے بھی رکھا۔ اللہ نے سب کو کہا یہ میں مشکورہ ہوں، تمہارا تھینک فل کہ تم نے روزے رکھے۔ تو روزہ بی بی اور مولا کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے شارجہ میں، خدا نہ خاص کوئی پرابلم دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ انہیں یہ منت مانگی اور سکسیس ہوئے، خدا نہ خاصا رزق کا پرابلم، شادی کا پرابلم، بیماری کا کوئی چیز ہو، آپ منت کریں اور کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں اور شہزادی کونین اور مولا کو ہدیہ کروں گا۔ یہ اپنے خزا روزے بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں آپ، اگر انسان کے خزا ہے تو وہ بھی ادا کر سکتے۔ تو روزہ بہترین عمل ہے، اور رجب میں 1 روزہ رکھ لو کم از کم، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنت کے وہ نہر ملے گا۔ ایک بات بولوں، یہ نہر جنت کے باہر نہیں ہے، جنت کے اندر ہے۔ ارے یار ارے کیا بول رہا میں، ایک گارنٹی تو ہے جنت میں جاؤ گے، باہر پینا نہیں ہے، جنت کے اندر جا کے پینا ہے۔ دوستوں اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہی چاہیے، ہمارے ڈیسٹینی وہی ہے۔ یہ مت بولو نہیں چلتا جنت نہیں بھی ملے گی تو، ارے جنت نہیں ہے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ اور یہ مت بولو کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کو ہم کو زیب بھی نہیں دیتا، وہ صرف مولا کو ہی زیب دیتا۔ میں جو تیری عبادت کر رہا جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا، کیا بولتا، یہ آپ کو مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے ماننا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم کو مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ تو بہرحال بات اسی پہ آگے بڑھ گئی کافی۔ تو 1 روزہ رکھو رجب میں، تمہاری رکے ہوئے دعائیں، آبسٹیکل جو لائف کے آبسٹیکل، میں بہت بڑی بات بول رہا، آج میری پہلی تقریر ہے، جتنے آبسٹیکلس ہیں یہ مہینہ آیا اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ تمہاری دعائیں قبول کرو۔ اس کا کرم ہے یار، کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے سال میں 3 مہینے رکھ کر پورے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، اس کا کرم 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 ہے پروردگار کا کہ رجب، اور یہ شکر ادا کرو، پلیز غور سے سنو، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ رجب دے دیا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، آج پہلی تاریخ ہے نا، آج اللہ کا شکر ادا کرنا، جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ۔ شکر پہ میری ایک اور بات یاد آ گئی کہ شکر 5 امام کثرت سے کرتے تھے، ابھی میں شروع نہیں کیا 5 امام پہ، اب جب شکر کی بات آئی تو آپ بولیں گے یہ رجب کے لیے کیا شکر ادا کروں، رجب کے لیے کیا تھینک یو بولوں؟ نہیں بابا، رجب میں تم ایک نیکی کرو گے 70,000 کا بھی فائدہ ملے گا۔ یہ مہینہ رکھا، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا، شکر کیا ہے؟ نبی موسیٰ کا زمانہ ہے، نبی موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں، کئی راستوں سے جاتے تھے اس پہاڑ پہ، پلیز غور سے سنو کہ شکر کیا ہے، اور 5 امام سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ تو شکر کے لیے نبی موسیٰ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے، ایک بہت اس وقت کا دولت مند انسان، بہت پیسے والا، اس نے آ کے کہا نبی خدا کہاں جا رہے؟ تو کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے۔
تو کہا بس اللہ کو یہ بولو کہ انف، مجھے اس نے بہت دولت دے دی. آج بولتے آپ مجھے بہت مل گیا، اس کو بولو بس کر دو مجھے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ کوئی بولتا ہے؟ آگے بڑھے، ایک اور امتی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کہا اللہ کو بولو مجھے دیا ہی کیا ہے؟ یہ میرا ایک لباس ہے اور یہ ایک دوسرا ڈریس. میں اتنی عبادت کرتا ہوں. بالکل آج ہمارا بھی یہی طریقہ، میں اتنی عبادت کرتا ہوں. مجھے کیا دیا؟ ایک ہی ڈریس میں اتنی عبادت کر رہا، پرابلمس میں ایک ڈریس ہے بس میرے پاس، وہ یہ رکھا ہوا ہے. اس کو بولو کچھ تو دے. کیا بول رہا ہے؟ موسیٰ دور پہ گئے. غور سے سنو کہ شکر کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بات کرنا تھا کی. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے 2 بندوں نے تم سے کچھ کہا تھا. آئے ہائے ہائے. موسیٰ نے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، موسیٰ نے کہا آئی ایم سو سوری. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، کہا آئی ایم سو سوری. اس لیے کہ ہر نبی سوری زیادہ بولا، استغفار زیادہ کیا. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات؟ دعائے کمیل کیا ہے؟ میں اس پہ چھیڑا نہیں، بات نکل جائیں گے الگ. تو موسیٰ نے کہا آئی ایم سو سوری پروردگار. یہ میرا سٹائل ہے بات کرنے کا. موسیٰ نے انگلش میں نہیں بولا، بعد میں نہیں پوچھنا کیا بول رہا ہے. یہ نہیں بولا کہ موسیٰ نے انگلش میں بولا تھا، یہ تو میں بول رہا. تو موسیٰ نے کہا کہ ہاں پروردگار، اس بندے نے کہا کہ تو نے اس کو بہت دے دیا. پلیز غور سے سنو، بہت دے دیا. وہ کہہ رہا بس. اللہ نے کہا موسیٰ اس کو جا کے بولو شکر کرنا چھوڑ دے تو میں روک دوں گا. دیکھیے یہاں کا ماحول، مجھے، میں خود بہت دنوں کے بعد آیا تو یہاں کا ماحول نہیں معلوم. یورپ امریکہ میں تو بچہ پیدا تھینک یو کے ساتھ ہوتا، سوری اور تھینک یو. وہاں سمجھانے میں آسانی ہوتی. ذرا ٹچ ہو سوری، ذرا کوئی چیز دے دی تھینک یو. یہاں کے بچے بھی بولتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. اللہ نے کہا موسیٰ اس سے بولو شکر ادا کرنا چھوڑ دے. وہ ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہے. میں کیسے روکوں اس کا؟ شکر کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی. پروردگار یہ پورا مہینہ صحت کے ساتھ رہوں کہ تیری عبادت کر سکوں. شکر ادا کر. یہ کہہ کے آگے بڑھ. موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا، اس نے ٹھیک ہے. دوسرے کا کیا تھا؟ کب تک کچھ دے رہی نہیں مجھے. اس نے کہا، اللہ نے کہا جا کے اس کو بولو ناشکری چھوڑ دے. دوستو پوری مجلس اس پہ ہو سکتی. یقین کریں ہم کو کچھ بھی مل جائے وی ڈونٹ سے کہ نہیں. بزنس والوں سے پوچھو کیسا ہے دھندا؟ نہیں ہے دھندا. یا بزنس مین زیادہ نہیں ہے، زیادہ یوتھ دکھ رہا مجھے. کبھی کوئی بزنس مین یہ نہیں بولتا بہت اچھا دھندا چل رہا. بولتا نہیں ہے، بولتا نظر لگ جائے گی. بولی میں نظر لگے گی. بولو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت دے دیا. تو یہ پلٹ کے موسیٰ آئے، اس بندے سے کہا کہ تو شکر کرنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں کیسے چھوڑوں گا؟ وہ اتنا دے رہا تو مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کروں. دوسرے کے بعد پاس گئے اور جا کے کہا کہ وہ کہہ رہا کہ تو شکر کرنا شروع کر دے. کہ کس چیز کا کروں؟ اللہ یہ کہنا تھا جو ایک لباس تھا ہوا تیز چلی وہ بھی چلا گیا. صحت تو دی، ہیلتھ تو دی، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے. اس قابل تو کیا. روڈ پہ چلو کیسے کیسے لوگ نظر آتے بیمار. ہاسپٹل جاؤ خدا نہ خواستہ، جا کے پیشنٹس کو دیکھو. شکر ادا کرو کہ اس نے صحت دے دی تم کو. میں کیا بول رہا ہوں؟ عبرت لو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ان شارجہ، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تھینک یو ٹو یور امام. کچھ مت کرو، صرف صبح اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے. یہ 5 امام کی ارشاداتوں میں سے ایک ارشاد ہے.